اللهم صل على محمد صل على محمد صل على محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے، دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے ان عدت الشہور، یقیناً مہینوں کی تعداد. پھر کرے یقیناً، توجہ فرمائیں بس، یقیناً مہینوں کی مکمل تعداد. خدا کرے میں سمجھا سکوں.
یقیناً مہینوں کی خالق فرما رہا ہے، یقیناً مہینوں کی، معلوم ہوتا ہے مہینے پیش نظر ہیں، مہینوں کی مکمل تعداد عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ ماشاءاللہ، کیا کہا جا رہا ہے؟ یقیناً، ذہن ملائے میرے ساتھ، یقیناً کچھ کہنا ہے، میں یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، یقیناً مہینوں کی تعداد عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اسنا اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں، اسنا عشرہ شہرن، 12 مہینے ہیں۔ بات مکمل ہوگی خالی، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک، میری طرف دیکھتے رہے، میری طرف دیکھیں، 12 مہینے ہے، ٹھیک ہو گیا، 12 مہینے ہے، 12 کی لفظ بتاتی ہے 12 مکمل تعداد میں ہیں، 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں بھی 12، 2 تصدیقیں ہو گئی۔ وہ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ وجود پیغمبر علیہ الصلوات والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ترا تھوڑا سا تصور فرمائیں، یہ ان دلہ وہاں ان 12 کا کیا تصور ہے، اور کتاب اللہ میں، کتاب اللہ تو اور شے ہے، کتاب اللہ میں ان 12 کا ہونا کیسا ہے؟ اب میں ایک جملہ کہوں گا، جملہ کہ کتاب میں جس حیثیت سے کتاب ہے، اسی کیفیت میں یہ ہے۔ اس کی کیفیتیں بتا نہیں سکتے، ہمیں کیا خبر، ہم تو ایک نتیجہ دیں گے کہ جس کیفیت میں وہ کتاب ہے، اسی کیفیت میں یہ ہے، چونکہ یہ اسی کتاب میں ہے، یعنی جیسی کتاب ہے ویسے یہ ہے۔ اب اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے، لیکن جیسے یہ کتاب میں ہے ویسے عند اللہ ہے۔ جیسے مختصر، جیسے خدا کے لیے آپ میری مدد فرمائیں، صحیح، یہ کتنی گہری بات ہو رہی ہے۔ جیسے یہ کتاب میں ہے، یہ تو کہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے نا، ہم تو پڑھ کے بیان کر رہے ہیں، وہ تو بیان خود کر رہا ہے، وہاں کا تصور تو کچھ اور ہے۔ اب ہم اپنے حساب سے کوشش کریں گے اسے سمجھنے کی۔ کتاب کے اندر جیسے یہ ہیں، عند اللہ کی لفظ بتاتی ہے، چونکہ نشاندہی کتاب اللہ کی گئی، یہ کتاب اللہ میں بھی 12 ہیں، عند اللہ بھی 12 ہیں، کتاب اللہ بھی 12 ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی اندیت کا نام یہی کتاب ہے۔ وہ جو اللہ کی اندیت ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن دیر لگے گی، ابھی مجھے آگے تو بڑھنے دے۔ اسی اندیت کتاب کا نام ہی اندیت ہے، لیکن ہم بیان اسے لفظوں کی حد تک کر رہے ہیں، کچھ سمجھنے کی حد تک کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقی تصور ہمارے اس ناقص ذہن میں آنے سے محال ہے، لیکن آخر کچھ تو ہم نے سمجھنا ہے۔
خدا گواہ میں جملہ کو اگر ان میں غلطی بھی ہوگی معاف کر دے گا. کما حق کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے. کوشش ہے نا, کوشش میں کوتاہی معاف ہوتی ہے. ہائے 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 ساجی آپ بات سمجھتے ہیں یار ہر بات کو. ہائے 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 ہائے. پھر میں جملہ کہوں, مہینوں کی تعداد, پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یار, آپ کیا بات اللہ جانے. مہینوں کی کتاب عند اللہ, اللہ کے نزدیک 12 شہرن, 12 مہینے ہے. خدا کہ آج میں جناب علی سمجھا سکوں. میرے ساتھ ہو جائے حیدری. سمجھتے ہیں خدا کے ذرا رک کے میرے پیش نظر ہے, عرشہ میرے سامنے ہے. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہرن, 12 مہینے ہے. فی کتاب اللہ ہے, یہی 12 اللہ کی کتاب میں بھی ہے. ان کے ہونے کا معیار ایک ہے. جس طرح میری اندیت میں ہے ویسے کتاب میں ہے, لیکن نام بدل گیا. وہ کتاب اللہ ہے, یہاں عند اللہ ہے. لیکن ان کے ہونے کا انداز ایک ہے. عند اللہ بھی ہے, کتاب اللہ میں بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یوما, اچھا چلو, یوما خلق السماوات والارض, جس دن کے, شاہ جی میری طرف دیکھیں, شاہ جی خدا کے لیے میری طرف دیکھیں, جس دن سے, اگر پسند نہ آئے تو پھر چلے جائیں, جس دن سے خلق السماوات والارض, جس دن سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو ابھی بنایا ہی تھا, یہ پہلے سے تھے. ہوئے 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 ہوئے, میں کیا کہہ رہا ہوں, جب ان کا ہونا بتانا ہے, شے تو ہے نہیں, جگہ تو ہے نہیں, کہاں بتائے کہ کہاں ہے. ہوئے ہوئے, خود لامکان ہے. ہائے 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 ہائے. سمجھ آ رہی ہے؟ جگہ وہاں بھی زمین و آسمان تو بن رہے ہیں, عالم ربوبیت تو اب شروع ہو رہا ہے. یہ ربوبیت بننا ربوبیت ہے, ابھی تو ربوبیت کا زمانہ شروع نہیں ہوا. ہوئے ہوئے, الوہیت ہی الوہیت ہے. جو الوہیت میں ہوں نے آل محمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا؟ یوما خلق السماوات والارض, جس دن اللہ نے زمین و آسمانوں کو خلق فرمایا. یہ تھے بس. منہا, توجہ فرمائیں, کتنی بڑی بات کر کے خالق آگے کیا کہنا چاہتا ہے. آپ کے تصورات سے بھی پہلے کی بات ہو رہی ہے, ہماری عقلوں کی خلقت سے بھی پہلے بات ہو رہی ہے, افہام و ارواح کی خلقتوں سے بھی خدا جانے یہ اسی کا نظام ہے, اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. کہہ کے آگے کیا فرماتا ہے, منہا, ہمیں سمجھانے کے لیے, ہماری عقلوں کو بتانے کے لیے, منہا, ان 12 میں سے, خدا کے لیے میری طرف سارے دیکھیں, ان 12 میں سے 4 محترم ہیں. نہیں اجنی آئے کیا کہہ رہا ہے خالق, 4 ان 12, نیچے نہ دیکھیں میری طرف دیکھیں, خدا کے لیے بات نکل نہ جائے. 4 ان میں سے
4 12 میں ہے سارے برابر. یار سمجھا گیا کہ آپ نے رکا دیا رات, سمجھا کریں 4 سارے برابر ہیں. چونکہ 4 اس لیے محترم ہے کہ ان کے وجود کو میں نے بنایا ہی علی کے نام پر ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کہاں بیٹھے یہ 4 کون ہیں جن کا نام علی ہے؟ نام رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. اس نام جیسا اگر مسمہ نہیں بنایا, ہائے 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 نہ اللہ آ جائے تو آپ کی ہماری بات نہیں ہے. نام نور دین تو آنکھوں سے اندھا. اوئے 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 اوئے, ہاں ہاں اوئے اوئے, اچھا یہ میں نہیں کہنا تھی. اب جناب اللہ نام رکھ رہا ہے یار اللہ, اور نام بھی اپنا, یہی سمجھانا ہے. ہائے 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 اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے 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 ہوئے. اے اللہ تو عادل ہے, بتا تو نے جو نام رکھا ہے پہلے تو اپنا رکھا ہے. اگر پہلے علی کا رکھا ہوتا پھر کہتا یہ میرا نام ہے, کچھ بات اور ہوتی. پہلے کہا یہ میرا نام ہے, میں نے اپنا نام علی کو دیا ہے. پھر بتا ذات ہو کہ یہ وجود کیسا بنایا ہے. شاہ جی کیسا بنایا فرمائیں. اگر اس مسمہ کے برابر نہیں ہے ہماری بات تو آپ کی نہیں, یہ تو توحید کی بات ہو رہی ہے. یہ جو علی نام رکھا گیا ایک وجود کا رکھا گیا, اور وہ وجود بھی اس نے خود بنایا ہے, اور وہی نام اس نے پہلے اپنی ذات کا رکھا تعارف کے لیے. اس دن میں نے کہا پریشان ہو گئے ہے کتنے رک کے آئے, میں کیا کروں ہے. اب یہ ہے کہ پہلا نام اللہ نے علی اپنا رکھا یا نہیں؟ اپنا نام اللہ نے علی رکھا. کوئی آپ کا مشورہ تھا وہاں؟ ہائے ہائے ہائے, جب آپ سمجھ نہیں سکتے اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے, خدا کے لیے احتیاط سے بات کیا کریں. اوئے ہوئے ہوئے, کیا نام رکھا اللہ نے؟ اپنا نام علی. خدا جانے وہ اس کے علم میں علی کا مقام کیا ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا پھر اللہ سے کم نہیں ہے. ہائے 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 علی حیدری. ٹیپ ٹھیک رکھی میرا پتر, ٹیپ ٹھیک رکھی بالکل. حیدری جب اللہ نے اسے خبر نہیں ہے کہ مجھے اللہ کہنا ہے, لا الہ الا اللہ میں اللہ آنا ہے, اسے یہ بھی علم ہے کہ میں نے اپنا نام علی کو دینا ہے. اس لیے کلمے میں اللہ کہا, ورنہ کلمے میں علی آتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ چوپٹ وہ ہائے وہ آتا ہے بس کر. ٹھیک ہے یار میرا پتر, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی. اچھا آپ ناراض ہیں تو پہلے ہول یار کوشش کی جا رہی ہے سمجھنے کی. میں تو ہاتھ باندھ کے کوشش کر رہے سمجھ رہا ہے, اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے. دیکھیں بات ذرا تھوڑی سی آگے بڑھے گی پھر پتہ لگے گا. اللہ نے جناب علی علیہ السلام کا نام علی پہلے اپنا رکھا پھر علی کا رکھا.
ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جب ایسے ہے تو پھر علی کا معیار اس ذات کے مطابق تھا. ہائے ہائے تب پہلا نام اپنے لیے یہ منتخب کیا. پھر جب یہ نام ادھر وجود میں آیا، اب دنیا مجھے بتائے اس ذات نے یہ وجود کیوں بنایا؟ صرف ذات بچانے کے لیے. حیدریہ میں قربان علی پہ نہیں ہو رہا، میں ابو طالب پہ ہو رہا. کہاں بیٹھے ہیں؟ چلو جی کیا، چلو جی. ہے ہائے ہائے اے ہاتھ باندھ کے بنا لے میرا پتر، بنا لے تو بھی. اے دیکھے ہاتھ باندھ کے، یار میں نوکر ہوں آپ لوگوں کا. اے نوکر، قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں میں تو، خدا کے لیے. اب جب منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 جو محترم ہیں، حرم ہیں، محترم ہیں، اے لائق تعظیم ہیں. بڑی بات کرنے لگے. ہائے 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 جسے اللہ کہے لائق تعظیم ہے. میں پھر جملہ کہوں، لائق تعظیم ہیں 14 لائق تعظیم ہیں، علی لائق تعظیم ہیں. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. اب جنہوں نے ان کی تعظیم نہیں کی، حکم خدا کو ٹھکرایا. جب یہ لائق تعظیم ہیں، لائق تعظیم، تو ان کو نام دیا علی کا. یہ تو ذات ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ وجود ہے. جب وجود ہے اور ان کو، یہی وجہ ہے جب یہ وجود ہیں، وجود ہیں، اپنا نام ان کو دے کے پھر ان کے وجود کی طہارت کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. پھر اعلان کر دے اسی وقت سے، انما یرید اللہ. اوئے ہوئے گارنٹی ہو گئی. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. اے اہل بیت، ہائے ہائے قربان نہ ہو جائے. اے اہل بیت، خدا کی قسم اہل بیت. بیت کون ہے؟ بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت کسی گھر کی بیت کو مستور جب تک نہ ہو بیت نہیں کہلاتا. اسی اہل بیت کو علی کہتے ہیں. ہائے 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 جب فاطمہ ایک ہے تو پھر 4 بیٹیاں کہاں سے آئے؟ 4 ہے، 4 ہے. کہاں لکھا ہے 4 ہے؟ 4 بیٹیاں ہیں یار. 4 خدا کے لیے خوف خدا کرو، خدا کے لیے خوف خدا کرو. منہا، بحث آگے کرتے تھوڑا سا. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 جو ہیں 4 شادی آئے. اچھا جی. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 جن کا نام علی محترم لائق تعظیم ہے. کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ لائق تعظیم کیا مطلب ہوا؟ ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے. مجھے بات آگے کرنی ہے.
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تعظیم ان کی ہوگی، عبادت میری ہوگی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، اللہ اپنی عبادت کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی ان کی۔ وہ بھی فرما رہے ہیں آپ، اس لیے سب سے پہلے انہیں تعظیم کا سجدہ کرایا۔ اوئے ہوئے ہوئے، جنہوں نے نہیں کیا فوراً شیطان بنا دیا۔ ٹھیک ہے، کیا بنایا؟ یار میں اب دیکھ رہا ہوں بالکل آپ کے ذہن بالکل یہاں ہے جہاں میں بات کر رہا ہوں، وہ تو میں بہت اونچی کر رہا ہوں، ذرا ذہن بلند فرمائے۔ ہاں اچھا بیٹا بنانے تو بنا لے پتر، ذرا آپ بلند تر صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منہا اسی پہ بیسا ہے، ناراض تو نہیں ہے؟ اچھی باتیں آ رہی، اچھی یار اچھی۔ 2 منٹ میں بیٹھا ہوں، خدا گواہ یہی بیٹھنے کا نتیجہ میں پڑھ رہا ہوں، شاید یہی بیٹھی ابھی آ کے 2 منٹ میں بیٹھا، حکم ہے یہ پڑھ دو، یہی میں پڑھ رہا ہوں ابھی۔ صلوات۔ آگے سے یہ نہیں اچھا آ گیا، یا رسول ہے دل۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جناب یہ ہوا کہ منہا، میں شکر گزار ہوں آپ کی توجہ کا، منہا اربعۃ حرم، ان میں 12 میں سے 4 جن کا نام میں نے علی رکھا ہے، اس علی کے حوالے سے محترم ہیں، کیونکہ ان کا نام علی میں نے وہ رکھا ہے جو میں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، لیکن یہ نام وجود کے لیے آیا۔ ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ عبادت کا نام صلاۃ ہے۔ اجے نہیں سمجھے ہے، اچھا دیر سے سمجھ آتی ہے، ماشاءاللہ ایک طرح ہوشیار ہو جائے نا، اس لیے میں نے کہا تھا آپ نیچے نہ رہے، اونچا ہو جائے۔ عبادت کا نام صلاۃ ہے۔ صلاۃ، صلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ نماز۔ صلاۃ کے معنی نماز، نماز عبادت ہے۔ ہاں نماز عبادت ہے، جب نماز عبادت ہے اسی لیے اس کا نام رکھا صلاۃ۔ کہا یہ وہ صلاۃ ہے جو میں نے جس صلاۃ کابر جو کہ رسول کو حکم دے کر تمہاری نمازوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اقیم الصلاۃ میں نے کس کو کہا؟ نماز، رسول کو۔ وہ رسول نمازیں پڑھ رہا ہے صرف تمہیں دکھانے کے لیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔
یہ تمہاری نماز ہے جو میں پڑھ کے دکھا رہا ہوں. چونکہ میں پڑھ کے دکھا رہا ہوں لہذا تمہاری ان ساری نمازوں کا مالک رسول کہتا ہے میں ہوں. جب بھی میں تمہیں نماز میں بلاؤں اگر نہیں آؤ گے تو باطل. سنتے ہیں خدا کے لیے سازی سنتے ہیں. اب اس صلاۃ نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ. جب صلاۃ ہے جب تک ہم رہیں نماز ہے، مر گئے تو ختم. یہ ہماری نماز بعد میں تو نہیں ہے نا، پچھلے پڑھیں گے وہ اور شاید ہے، نہیں تو ہمارے لیے تو گئی. اب جن کا نام اللہ نے علی رکھ کے تعظیم میں اسے عبادت کے برابر بنایا، خدا گواہ ہے. اب میرے ساتھ اے اللہ اے اللہ، اب اسی جس کو تو نے اپنا نام دے کر اس کی تعظیم کرنا عبادت بتائی ہے، اسی کے لیے اللہ نے کہا ہے، میری طرف دیکھیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صحیح کو پہلے پتا. اچھا شکر ہے یہ باتیں پتا ہو گئی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ہمیں کہا، مومنین کے لیے کہا گیا، غیروں کے لیے ہے ہی نہیں. پورے قرآن میں صرف وَاسْتَعِينُوا 2 جگہ آیا، سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں، پہلے پارے میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. 2 جگہوں پہ آیا. صرف خطاب مومنین کے لیے ہے. مومنین کو کہا گیا ہے تم، چلو آپ کا ترجمہ کریں، تم مدد مانگو صبر سے بھی صلاۃ سے. معلوم ہے جب تک اس کا قرآن ہے صلاۃ بھی ہے. اپنے نام لکھنے کی راج رکھ لی یا نہیں؟ نام رکھنے کی لاج رکھی یا نہیں؟ اب جب تک میں رہوں گا علی تو رہے گا. اسے غور سے سمجھ رہا ہے، غور سے ابھی شروع ہوئی. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اب ترجمہ کیا ہے؟ صبر کے معنی روزے ہیں، صلاۃ کے معنی نماز ہے. اوہ جو وجود میں ہماری محتاج ہے. مرضی ہے تو پڑھ لے، وجود میں آ گئی، نہ پڑھے تو بیچاری گئی. نہ ایسے نہیں ہے، آپ کی بڑی بڑی نمازیں ہیں، پڑھیں گے تو وجود میں آئے گی، نہیں پڑھیں گے تو وجود میں نہیں آئے گی. جس کی نماز وجود ہی میں نہ آئے تو مدد کیسے مانگے گا؟ کوئی عرض نہیں، مجھے کہنے دے، مجھے جو آپ کہتے رہے کہتے رہے، مجھے چھوڑ دے، مجھے سمجھنے دے ذرا حقیقت اندر سے کچھ نکلے بتلے اللہ کرے. کیا صبر سے مراد فرمایا گیا روزے ہیں، صلاۃ سے مراد نماز ہے. یعنی انہوں نے آگے بریکٹ میں لکھا نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے مدد مانگو. ہاں خدا کو یار یہ رکھے، یہ میں کوئی دور کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. نماز پڑھ کے مدد مانگو، روزہ رکھ کے مدد مانگو. اور ہماری کیفیت یہ ہے، مدد ہمیں اس وقت چاہیے جب مصیبت سر پہ آ جاتی ہے. اتفاق سے کشتی میں بیٹھے تھے، گھمر گھیر میں آئی گھوم رہی ہے، اب پہلے رکھے روزہ. آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، نہ لگے.
ہے روزہ رکھے، روزے کے لیے تو سحری چاہیے، پہلے سحری کا انتظار کرے، پھر افطاری کا انتظار کرے، کم از کم 14 گھنٹے تو لگتے ہیں۔ واہ بات منٹوں کی ہے۔ ایسا اللہ ایسا حکم دے سکتا ہے؟ جب ہماری عقلیں یہ نتیجہ نکال رہی ہیں تو خالق عقل کا ضروری اور دیکھیں وستعینوا فعل امر ہے، اس میں طلب کے معنی، جب طلب ہوگی طلب میں حرص کا ہونا ضروری ہے، جو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس میں طلب بھی ہے اور حرص بھی ہے۔ حرص کے معنی جلدی ہو جائے، جلدی ہو جائے، اور ہو جائے ہو جائے ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں شرط ہے، صحیح شرط۔ فعل امر جب بغیر کسی قید کے ہو نا، کسی وجوب کے معنی میں ہوتا ہے، انشاء بھی ہوتی ہے، جلدی ہو جائے۔ اور پھر بے حرف بے، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، بے حرف جو آتی ہے نا، بے، اب لغت اٹھائے خدا کے لیے صرف و نحو کی کتابیں لے، اس کے اندر اس بے کا فنکشن دے کے 12 معنی کے لیے آتی ہے، لیکن جب یہ بے طلب کے بعد، طلب کے بعد جس پر یہ بے حرف داخل ہوتی ہے، وہاں ضروری ہے جس میں یہ بے داخل ہوئی، جو طلب کر رہا ہے اس کی ساری ضرورت پوری کرنا اس بے والے پہ واجب ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بس بیٹھ جاؤ میرا پتر، بے واجب ہے اس کے لیے کہ اس کی ہر طلب کو کیا کرے، وہ ایسی ذات ہو کہ اس کی ہر طلب روحانی ہے، جسمانی ہے، اندرونی ہے، بیرونی ہے، اجماعی ہے، انفرادی ہے، کوئی بھی ہے، چونکہ وستعینوا میں عمومیت ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ جب عمومیت ہے میں قید نہیں، بالصبر والصلاۃ میں پھر مدد کے لیے جو وہ کریں گے، وہاں صلاحیتیں، ہر طرح کی صلاحیتوں کا موجود ہونا واجب۔ ہاں واجب ہے۔ تو اب جب وہ پکارے گا اس کی فوراً اس کی مدد کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی کشتی ہے بھور میں، اور وہ فوراً حرص سے طلب کر رہا ہے، جلدی مولا جلدی مولا جلدی مولا۔ وہ اللہ کہ اچھا پہلے پڑھ نماز نا، پھر میں دیکھوں اللہ منوائے نا پھر اپنے آپ کو۔ اب ضروری ہو گیا اللہ کے عدل کے مطابق ادھر وہ مدد کے لیے کہیں، صبر اور صلاۃ ایسی ہو مدد کے وقت موجود۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جب ہو موجود ہو تو پھر پوچھا گیا مولا یہ صبر روزے ہیں، صلاۃ نماز ہے؟ سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، جنہیں نے قانون کو کھولے، او دنیا والوں کھولو قانون کو۔ فرمایا صبر سے مراد میں رسول خدا ہوں، صلاۃ سے مراد امیر المومنین ہے۔ شاہ جی کتنی بڑی بات ہوئی ہے، ہائے 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 ہائے، پتہ ہی نہیں لگا۔ ہاں ہاں یہ صحیح فرما رہے جناب علی علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے، الا صلاۃ المومنین، مومنین کی صلاۃ میں۔ یہ تو آتے ہیں نا آپ کو، اس لیے میں نہیں کہا، میں نے کہا شاہ جی آتے ہیں نا، شکر ہے شکر، آنے چاہیے۔ ہاں 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 یہ صلاۃ یہ ہے، یہ صلاۃ ہے جن کا ماننا مومنین کا معراج ہے۔ صحیح فرما، بہت اچھی۔
الصلاۃ معراج المومن، علی ولی اللہ مومن کا معراج ہے۔ چلو ابھی اے بیٹا ٹیپ ٹھیک کرنے کی آج کچھ اور ہوندے، دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اب صلاۃ ہو گیا وجود علی۔ میں نے تو نہیں کہا یار، قرآن کہہ رہا۔ صلاۃ کون ہے؟ آجی ہے کون ہے صلاۃ؟ خوش ہو جائے خدا کے لیے، چہرے خندہ ہو جائے۔ سرکار امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، خدا کی قسم توحید بھی راضی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جب صلاۃ ہی سرکار امیر المومنین ہیں، اس پہ آیتیں مجھے آتے ہیں لیکن میں آپ کی روزانہ والی مجلس کو، عبادت کو لے آتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں جواب دیتے یار؟ پڑھتے ہیں۔ 17 رکعت نماز روز واجب ہے۔ جملہ کہوں؟ خدا گواہ ہے، 17 رکعت نماز واجب کر کے کہا بس پڑھو جیسے رسول نے پڑھی ہے، یہ تمہاری عبادت ہے۔ وہ ہاتھ ہولا وقت نہیں، ہاتھ ہولا وقت۔ اچھا جناب، اسی نماز میں اے فاستعینوا کے کیا معنی ہے؟ اعانت طلب کرو۔ اعانت اون سے ہے، اعانت اون، عین و نون اون، اسی اون سے ہے تعاون۔ یہ لاہور ہے یار، لاہور ہے۔ تعاون ہوتا ہے طرفین سے، طرفین سے تعاون ہوتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، مومنو آپس میں بر اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تعاونا یا تعاونو تقابل کے لیے آتا ہے، ایک دوسرے سے مل کر تعاون کرو۔ پوچھا یا والا بر کیا ہے؟ یہ تعاون بر والتقوی، تقوی کیا ہے؟ بر کیا ہے؟ رسول نے فرمایا بر محبت علی ہے، تقوی ولایت علی ہے۔ اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ بر محبت علی ہے، ایک دوسرے میں تعاون کرو۔ ہے کسی کے اگر کمزور ہے تو سمجھاؤ۔ ہے محبت علی دل میں پیدا کرنا اور بڑھا۔ والتقوی، تقوی ولایت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے منافق متقی ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، متقی نہیں، کیونکہ ولایت علی نہیں۔ واستعینوا کے کیا معنی ہے؟ اعانت طلب کرو۔ ایک نظر ہی نہیں آتا۔ اعانت اون سے، یہ ممبر ہے، میں نہیں اٹھا سکتا، کمزور جو ہوئے، میں اٹھا تو رہا ہوں، اٹھا نہیں سکتا۔ اٹھانا زور لگانا ہے، میں اپنا پورا زور لگاتا ہوں مگر زور ہی کم ہے تو اٹھا نہیں سکتا۔ صحیح سے میں کہتا ہوں آپ یہ مجھے اٹھوا دیں، وہ کیا لگائیں گے؟ وہ بھی تو زور لگائیں گے۔ ہے جب ایک نوعیت کا زور ہوگا اٹھ جائے گا۔ لاہور میں ہی ایسے
وہ اپنی طرف کھینچے میں اپنی طرف کھینچ اٹھے گا؟ وہ ایک نوعیت کا زور لگے گا نا پھر اٹھ جائے گا. زور میں ہی تو لگا رہا ہوں، لگا رہا ہوں. میں کہتا ہوں صحیح آپ ذرا زور میرے سر پہ رکھ دیں. ہے اللہ کرے سر پہ آ جائے، خدا کی قسم. ہاں یہ تھوڑی چیزیں ہیں. میں نے اٹھایا، صحیح نے بھی اٹھایا، میرے سر پہ آ گیا. انہوں نے یہی زور لگایا جو میں لگا رہا تھا. انہوں نے صرف ہاتھ نہیں لگایا، زور بھی لگایا. معلوم ہوتا ہے تعاون میں عمل دونوں کا برابر ہوتا ہے. عمل دونوں کا برابر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعاون. اب ہم روز کہتے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ تعاون کر. بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں. کس میں تعاون مانگتے ہیں؟ نہ روز پڑھ پڑھ کے میرا اب ہو گئے کیا مانگتے ہیں؟ سر میں مجھے کچھ نہ کہیں جو کچھ ہے. تعاون کس کا مانگتے ہیں آپ؟ ایاک نعبد، بے شک تیری عبادت کرتے ہیں. اس عبادت میں تعاون نہیں چاہتے. عبادت فقط تیری ہے، منکر عبادت نہیں ہے ہم. عبادت فقط تیری ہے. بسم اللہ تو لائق عبادت ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایک تعاون صرف تیرے بغیر دوسرا کوئی کر نہیں سکتا. اجے نہیں سمجھے؟ ہائے 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 ہائے. وہ تعاون کس کے لیے؟ کون سا تعاون مانگتے ہیں آپ جی؟ اگے سے نیچے تعاون کا دھونا. وہ یار بہت نیچے ذہن ہے. ہائے ہائے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الصِّرَاطَ، تو آگے دعا پھر شروع ہوتی ہے. ایاک نستعین تو ڈھونڈے نا. نقوی صاحب ذرا جگائیں. نقوی صاحب سو گئے صحیح، اللہ جانے. میرے بھائی ہے، میں نہ کہوں تو کون کہے گا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لاہور میں بات ہو رہی ہے، لاہور میں. اب جنہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، نستعین کا ترجمہ مدد نہیں ہے. کیا بیٹھے ہیں آپ؟ نہ ریسرچ کرتے نہیں میں ہمیں دباتے ہیں یار. بیٹھنے نہیں دیتے. آپ رکے پڑے تو اٹھ جائیں یہاں سے. نستعین کون سا تعاون مانگتے ہیں؟ تعاون وہی مانگے گے جیسے میں نے مثال دی کہ میں بھی اٹھا رہا ہوں، وہ اٹھانے والا عمل کرے. اب جو اللہ سے آپ تعاون مانگ رہے وہ عمل آپ بھی کریں، اور اسی عمل میں تعاون چاہیں. وہ تعاون ہے ولایت علی. ہوئے ہوئے سوری برپا رہے. حیدری حیدری. وہ تعاون کیا ہے بابا؟ ٹھیک ہے، کچھ تو بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ کل آئیں گے یا نہیں؟ مجھے پیغام ملا ہے لوگوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے. نہ آئیں. ہائے 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 ہائے. اگر یہ باتیں اچھی نہیں لگتی پھر نہ آئیں. ہائے ہائے ہوئے ہوئے ہوئے. او خدا کے لیے ہے ہاتھ باندھ کے. نستعین 17 مرتبہ روز ولایت علی کی کا تعاون مانگتے ہیں. جب تک ولایت علی نہیں آتی نماز مکمل ہی نہیں ہے. حیدری نانا نستعین میں کیا ہے؟
آج تک پردے پا پا کے ہمیں وید کر چھوڑے نستعین ہم اے اللہ چونکہ تو ولی ہے، علی کو ولی تو نے بنایا ہے، ہم اسی علی کی ولایت پہ چل رہے ہیں، انسان ہیں، لغزش بشر ہے، غلطیے ہیں، تو مدد فرما تاکہ تعاون فرما، مدد نہیں تعاون، تعاون میں التجا ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور میں جملہ کہوں، جو توحید کو بھی تعاون کا کہہ سکے اس ذریعے کو ولایت کہتے ہیں۔ اے اللہ تعاون، اے اللہ تعاون کر، اے اللہ تعاون کر، بس تو ہی تعاون کر۔ ادھر کہا تعاون کر، فوراً کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، گویا تعاون ہو گیا، اب ثابت قدم رکھ۔ عبادت ہو گئی یا نہ؟ یہ عبادت اچھی ہے یا ترجمہ ہی نہیں آتا؟ نہ فرمائے نا یار، فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اوئے اوئے اوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پتہ کوئی نہیں، خبر نہیں، کیوں؟ ابھی بحث کرتے ہیں۔ اے ادھر نستعین ختم کیا، آیت شروع، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ اسی صراط مستقیم ولایت علی پہ قائم رکھ۔ ایسے اطمینان ہو گیا جیسے تعاون ہو گیا۔ میرا خیال یہی ہے، اور میں تعاون ہو یا نہ ہو، خالق ولایت علی میں ضرور تعاون کرتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اچھا ادا کیا ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ کیا ترجمہ؟ ہاں سیدھے راہ پر، مستقیم پر ہمیں قائم رکھ، ٹھیک ہے نا؟ یہی لکھ کے رسول خدا کے بعد انہوں نے بادشاہ روم کو خط لکھ کے ترجمہ کر کے نا، یہ اسی کا الحمد کا بھیج دیا۔ الحمد کا یہ ترجمہ، ایسی صورت ہمارے پاس ہے، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، یہ ترجمہ ہے، اسلام قبول کرو۔ رکا پہنچ گیا، انہوں نے قاصد کو بچھا کے کابینہ بنا لی، انہوں نے قیصر روم نے کہا یہ پڑھو، کیا ہوا؟ جب انہوں نے پڑھا تو ترجمے میں اہدنا الصراط المستقیم کے ترجمے پر انہوں نے سرخ لائن لگا دی۔ سرخ لائن لگتی خطرے میں ہے۔ میں نے لگائی، آپ کیوں مجھ پہ ناراض ہو؟ انہوں نے لگائی، آپ دیکھتے مجھے ہیں لگا کے نا، انہوں نے آ کے اسے کہا کہ ان کو کہو بھائی پہلے الحمد کا ترجمہ ٹھیک کرو، پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اس میں اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ٹھیک کرو، اس پہ سرخ لائن لگائی۔ ذرا کوکب دری آپ کے پاس ہے، آج جا کے دیکھ لیجئے، کوکب دری تو ہے نا گھر میں یار، کتابیں لیتے نہیں۔ اچھا وہ آ گیا، اس نے آ کے رکا دیا، انہوں نے جو کھولا سرخ لائن لکھا ہوا تھا ترجمہ ٹھیک کرو۔ ترجمہ بتاؤں کیا لکھا انہوں نے ترجمہ لکھا اہدنا الصراط المستقیم کا، مدینے سے لکھا ہوا گیا، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ انہوں نے نیچے لکھا جب تم نے نہیں دیکھا۔ کہاں جائیں، ہائے ہائے ہائے، ہوئے 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 ہوئے۔ بس کل انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ آج مجھے ان شہزادوں کی شہادت پڑھنی ہے۔ ایک کی عمر 9 سال ہے اور ایک کی عمر 7 سال ہے۔ ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے۔ مجھے شاہ جی نے کل فرمایا تھا، کل معذرت کی تھی میں نے، ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام ابراہیم ہے، ہیں بھی یتیم۔
اور ہیں بھی وطن میں نہیں، غریب الوطن. سیدہ سے قبول فرمائے. اللہ اکبر. محمد و ابراہیم دو کی ماں. جناب مسلم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. جب ہانی بن عروہ شہید ہوئے نا، ان کے گھر میں تھے. سرکار ان دونوں شہزادوں کو لے کے شریح نامی قاضی، نام سنا ہوگا، سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیرے پاس بطور امانت ہیں، کوشش کرنا شاید مدینے جا کے ماں کو مل سکے. ہائے 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 ہائے، بہت بڑی مصائب کی لفظ ہے. باپ کہہ رہا ہے شرائع کوشش کرنا، انہیں مدینے بھیجنا، شاید ماں کو مل سکے. جب اس نے شہزادوں کو، یہ شہزادے بھی، ایک کی عمر 9 سال، ایک کی عمر 7 سال، سرکار اپنے کسی کے لیے چلے گئے. ان دونوں شہزادوں کو لے کر قاضی شرائع گھر آیا. ادھر اعلان ہونے لگ گیا پورا. اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ 8 ذی الحج کی رات کی بات ہو. سرکار ذی الحج کو شہید ہو گیا نا جناب مسلم. تو یہ جو دونوں شہزادے جناب اس شرح قاضی کے گھر میں ہیں، ان کو خبر نہیں کہ بابا کا کیا ہوا. ہائے ہائے، شہید ہو گئے، زندہ ہے، نہیں معلوم نہیں. رات کو جب یہ بیٹھے ہیں نا جا کے، تو قاضی شرح آیا اور یہ منتظر بھی تھے کوئی خبر ہمیں ملے. قاضی شرح آیا اور آ کے بیٹھ کے ان شہزادوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے لگا. اللہ اکبر. اس طرح کا ہاتھ پھیرا، دونوں شہزادوں کی چیخیں نکل گئیں. شرح کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ اللہ اکبر. تیرے ہاتھ پھیرنے سے لگتا ہے کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ سرکار نے فرمایا ہاں تم یتیم ہو گئے ہو. ہوئے 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 ہوئے. اس نے اعلان کر دیا ابن زیاد نے، جن کے گھر شہزادے ہوں گے پتہ لگ گیا تو اس کے گھر کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اسی قاضی شرح نے کہا شہزادوں اعلان تو تم نے بھی سنا، مجھے بھی پیغام آئے. رات کو ایک قافلہ جا رہا ہے مدینے. ہے میں آپ کو ان قافلے کے ساتھ بھیج دوں گا، آپ مدینے پہنچ جائیں گے. شہزادے مطمئن ہوئے. جب آدھی رات ہوئی، اپنے اس کا بیٹے کا نام اسد ہے، اسد سے کہا بیٹا لے جا، وہ عراقی دروازہ ہے نا، اس دروازے سے جاتے ہیں نا وہاں، تو وہ قافلہ جا رہا ہے، وہاں ان کو قافلے کے سپرد کر کے آ جا. اسے 50 درہم بھی دیے شہزادوں کو دے کے. اسد لے کے جب آیا قافلہ جا چکا تھا. بہت بڑی بات ہے. آئے آئے آئے، بہت بڑی مصائب ہے خدا کی قسم. سامنے دھول نظر آ رہی تھی ان کے جانے کی. اسد نے بڑا زور لگا کے بچوں کو دوڑایا کہ شاید ہم قافلے تک پہنچ سکے، مگر قافلہ نکل گیا. یہ چھوڑ کے واپس آ گیا. جب یہ واپس آیا، دونوں ناواقف راستے کے شہزادے آگے تھوڑی دیر گئے، راہ بھول گئے. ساری رات اسی راہ پہ کوفے کے باہر پھرتے رہے. ابھی جب صبح ہوئی تو ایک کارندہ تھا گورنمنٹ کا، جب اس نے دیکھا 2 شہزادے ہیں ایسے اکیلے پھر رہے، قریب آیا. کون ہے آپ؟ کہو جملہ. فرمایا ہم غریب الوطن. ہائے ہائے. وَنَحْنُ الْيَتَامَى. کون ہے آپ؟ فرمایا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے. اس نے فوراً ابن زیاد تک پہنچا دیا ان شہزادوں کو. ابن زیاد نے مشکور نامی دروغہ، یہ اندر سے شیعہ تھا لیکن ذرا سخت طبیعت تھا، اس لیے اس کو بلا کے کہا کہ ان کو رکھنا ہے. اسے نہیں پتا تھا یہ شہزادے کون ہیں، مشکور کو کوئی علم نہیں تھا. وہ لے آیا اور اس نے کہا ذرا سختی سے انہیں رکھنا ہے. اس نے ایک کمرے میں 7 سال کے بچے کو قید کر دیا، ایک کمرے میں دوسرے کو 24 گھنٹے کے بعد گرم گلاس پانی اور 1 روٹی دیتا. ہائے ہائے. ان دونوں شہزادوں کے ملنے کا طریقہ کیا تھا؟ جناب محمد دروازے کے قریب آ کے نام لیتے ابراہیم. آواز آتی ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں. ہائے 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 ہائے.
جواب آتا میں درست ہوں۔ سال کے بعد، 1 سال گزر گیا دونوں شہزادوں کو قید میں، جب سال گزر گیا ایک دن محمد کہتا ہے کہ میں نے جب آواز دی تو کچھ نحیف آواز آئی، وہ نحیف نہیں آئی، اس کی جان نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز دی، پھر آواز نہیں آئی، پھر آواز جب نہیں آئی نا، اتنے میں یہ کھانا لے کے آیا، مشکور جو ہی لے کے آیا، اس نے کہا آج مجھے کھانا نہ دے، کھانا لے جا، اسی کھانے کے عوض میں ذرا دروازہ کھول، میرا بھائی مر گیا ہے۔ میرے خیال میں بہت بڑی مصائب کے لفظ کہہ رہا ہوں، کتنی دیر سے میں آواز دے رہا ہوں، آج اس کی آواز نہیں آئی، خدا کے لیے مجھے میرا بھائی ملا دے، دروازہ کھول۔ پہلے تو اسے سختی کی، اس نے کہا صرف میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جو اس نے دروازہ کھولا کیا دیکھا؟ غشی کے عالم میں ابراہیم لیٹا ہوا ہے، ایسے گیا جیسے گر گیا نا بھائی کے اوپر، کان میں کہا ابراہیم محمد آیا ہے۔ اللہ اکبر، جب نام سنا نا بھائی کا آنکھیں کھولی، آئے 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 آئے۔ اب میں جملہ کہوں جو ایک کتاب والے نے لکھا ہے کہ فوراً کہا محمد امی کہا، اللہ اکبر، گلے لگا کے کہا یہ کوفہ ہے مدینہ نہیں۔ اجرکم اللہ، سید آسو قبول فرمائے، اجرکم اللہ۔ اٹھایا، گلے لگایا، پانی پلایا، ہوش میں آئے، بیٹھ گئے، یہ کھانا لے کے آیا نا، بیٹھ گئے۔ اب آپس میں ان دونوں شہزادوں نے کہا مذکور کو بتائیں تو صحیح، یہی ہے کہ قتل کر دے گا، سال تو قید گزار لی ہے، حالت یہ ہو گئی ہے، انہیں بتاتے ہیں زیادہ سے زیادہ قتل کر دے گا۔ دونوں نے طے کر لیا۔ ابراہیم نے کہا محمد آپ پوچھنا، میں سنتا رہوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، جب یہ مشکور آیا پہلے تو انہوں نے کہا ہم بات کرنا چاہتے، اسے جھڑک دیا، اسے نہیں خبر تھی کون ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم غریب ہیں، غریب الوطن ہیں، تھوڑی سی بات سن تو لینا۔ جب انہوں نے التجا کی تو اس نے کہا ہاں بیان کرو۔ فوراً محمد نے کہا، جو بڑا بھائی ہے، فرمایا اتعرف محمدن، ہائے ہائے، کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ رونا نہیں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، سیدہ اتعرف محمدن، مذکور کہتا ہے نام عارف ہوا نبی، کیف لا عارف ہوا نبی، میں نہ جانوں وہ تو میرے نبی ہیں۔ اتعرف علیان، علی کو جانتا ہے، کیف لا عارف ہوا امامی۔ جب اس نے یہ کہا تو اب ابراہیم نے کہا اتعرف مسلم ابن عقیل، اللہ اکبر، بس یہ کہنا تھا، ہاں میں جانتا ہوں۔ دونوں نے کہا نحن ابنان، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہم تو مسلم کے بیٹے ہیں۔ قدموں میں سر رکھ دیا، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے علم نہیں تھا، بات علم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ رات کو اس نے پھر اسی قافلے کے لیے بھیجا، بیٹے کو کہا کہ جاؤ، اگشتری دی، قادسیہ مقام ہے، قادسیہ 60 میل کے فاصلے پر، وہاں میرا بھائی ہے، یہ انگوٹھی دے کے نشانی، تو پھر مدینے چلے جانا۔ اب جب شہزادے باہر گئے نا، پھر قافلہ جا چکا تھا۔ ماتم تو نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ ہائے 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 ہائے، جب قافلہ جا چکا تھا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے۔ اب وہی منظر آیا، قافلہ آگے چلا گیا، ساری رات کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے۔ اب جب صبح ہی سورج نکل آنے لگا تو انہوں نے دیکھا ایک تالاب ہے اور تالاب میں گھنا درخت ہے اور تو چھپنے کی جگہ نہیں تھی۔ دونوں شہزادے اس درخت پہ جا کے پتوں میں چھپ کے چمٹ کے بیٹھ گئے۔ ساتھ ہی گھر تھا حارث کا، حارث ملون کا،
اس کی نوکرانی پانی بھرنے جب اسی کنویں پہ آئی تو اس نے عکس دیکھا، پانی میں عکس جو نظر آیا. اب جو اسے اوپر دیکھا 2 شہزادے سہمے ہوئے چپٹے ہوئے ہیں. کہا کون ہے آپ؟ فرمایا اگر ظلم نہ کرو تو بتا دیتے ہیں. نہیں بولنا ظلم کی بات نہیں. کون ہے آپ؟ فرمایا نحن الیتاما، ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. جب اس نے نام سنا تو اس نے کہا میری جو شہزادی ہے وہ مومنہ ہے، جلدی اتر آؤ میں تمہیں تو گھر لے چلوں. جو ہی یہ گھر آئی نا، بیوی کو پتہ لگا کہ جناب مسلم کے بیٹے ہیں، قدموں کو چوم کے نہلا نہیں سکی. اللہ بیوی کو وقت نہیں ملا، کھانا دے کے جلدی سے اندھیرے کمرے میں جا کے سلا دیا. بیٹو تم سو جاؤ کہیں حارث نہ آ جائے. شہزادے سو گئے. حارث آیا جلدی، آپ کو معلوم ہے. آ کے اس نے کھانا کھایا. اس نے آ کے بیٹھ گیا. کہتا ہے آج سارا دن میرا گھوڑا بھی مر گیا ہے، مسلم کے بیٹے تلاش کرتا رہا ہوں. 2000 دینار دینے تھے، اس نے وعدہ کیا دینے کے. معلوم تجھے 2000 کب تک کھائے گا؟ بیوی سے کہتا ہے نہیں جلدی کر کھانا دے. کھانا دیا نا. کھانا کھا کے جب یہ لیٹا نا، ادھر خواب میں دونوں شہزادوں کو ماں ملی. میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی دنیا کو. اللہ جانے قید خانے میں جو ماں ملی ہوگی نا. اب جو ماں کو دیکھا زاروں قطار جو چیخیں نکلی نا، اس ملعون نے کہا یہ بچے کہاں ہیں، کون ہیں؟ بیوی نے کہا کسی اور بچے ہوں گے. کہ نہیں، کہتا اسی کمرے میں آئے. آخر تالا توڑ کر اب آپ میری طرف دیکھیں، اندھیرے میں ہاتھ مار رہا ہے. اس ملعون کا ایک ہاتھ محمد کے سر پہ آیا. روایت خدا کی قسم آج بھی میں نے روایت پڑھی ہے. کہا کون ہے آپ؟ کہا میں مسلم کا یتیم ہوں. یہ کہنا تھا اس ملعون نے ایسا تماچا مارا کہ 2 دانت ٹوٹ گئے. اللہ اکبر. دوسرے شہزادے کو پکڑ کے ظلم کیا. آخر ستون کے ساتھ انہیں باندھ کے صبح سویرے جب لے کے گیا، اس کی زوجہ آئی اسے قتل کیا، غلام آیا قتل کیا، بیٹا آیا قتل کیا. آ گیا دریائے فرات پر. کہا جلدی کرو چولے اتارو. بچوں نے کہا ماں اتارتی تھی، اتارنا نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے. کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے. ہائے 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 ہائے. فرمایا ہمیں بازار میں بیچا، زیادہ قیمت لگے گی. ابن زیاد کے پاس زندہ لے چل، تمہیں سب کچھ مل جائے گا. ملعون نے کہا نہیں. اب جو شہزادے محمد نے سر سجدے سے اٹھایا، اس ملعون نے ایسا وار کیا، سر کاٹا اور کاٹ کے توبرے میں ڈال کے دھڑ پانی میں پھینکا. جب پانی میں گیا ابراہیم نے کہا بھائی جانا نہیں، او میرا اجرکم اللہ، میں آ رہا ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دوسرا جب دھڑ گیا نا، دونوں بغل گیر ہو کے پانی میں چلے گئے. 65 میل پانی میں چلتے چلتے جب مسیب میں آئے نا، ہائے ہائے ہائے، ایک آدمی پانی لگائے ہوئے کھڑا ہے. دیکھا ایک مزدور نے آ کے کہا یہ میرے یتیم ہیں، انہیں دفن کر دے. جو ہی وہ قریب آیا لاشیں دور ہو جاتے ہیں. آ کے کہتا بی بی لاشیں پکڑنے میں نہیں آتے. وہیں سے بی بی نے فرمایا بیٹو یہ حارث نہیں، اللہ اکبر، یہ میرا بھیجا ہوا ہے. میں کہوں گا شہزادوں تم دفن بھی ہو گئے، مگر کربلا کے مسافر تمہیں کفن بھی نہیں ملا. پروردگار بطفیل محمد و آل محمد جو اہتمام ہوا ہے منظور و مقبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب زدنی علما و یقینا.